السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب کسی کی شادی ہوتی ہے نکاح ہوتا ہے تو نکاح کتنے چاؤ سے لاڈ پیار سے ہوتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح سے پہلے تو کئی مہینے تک کے رشتے تلاش ہوتے ہیں. اس میں دماغ چھپاتے ہیں گھر والے. اصل میں عنوان کی اہمیت صرف سمجھ میں آ گئی تو پھر لوگ خود بخود آ جائیں گے. اور اگر عنوان کی اہمیت سمجھ میں آ گئی اور اس کے بعد لوگوں نے گفتگو اگر سن لی اور اس پر عمل کر لیا تو میں سمجھتا ہوں معاشرے سے اور خاص طور پہ جو گھریلو معاملات اور مسائل ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان میں وہ اکثر ختم ہو جائیں اگر سمجھ لیا. تو پہلے تو رشتہ لگتا ہے تو رشتہ ڈرنے میں پھر کئی مہینے نکل جاتے ہیں. اب چلیے رشتہ لگا تو رشتہ لگنے کے بعد بتاؤ دونوں خاندان میں کتنی خوشی ہوتی ہے. لڑکے والے بھی خوش ہوتے ہیں لڑکی والے بھی. لڑکے والے کہیں جاتے ہو بولے لڑکوں کا رشتہ جو ہے لڑکی والے کہیں جاتے ہو لڑکی کا رشتہ وہ فلاں کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی کہ خوشیاں گھر میں داخل ہو جاتی ہیں. رشتہ لگا اس کا مطلب گھر میں خوشیاں آ گئی. اب پھر اس کے بعد
معاملہ ہوتا ہے کہ چلیے تاریخ پکڑ لو، شکر پانی کا معاملہ آیا، تاریخ پکڑ لی گئی، اور جب تاریخ پکڑ لی گئی تو بتاؤ جب نکاح کے دن کی تاریخ پکڑی جاتی ہے کہ اس دن کو اس تاریخ کو نکاح ہوگا، تو گھر میں کتنی خوشیاں ہوتی ہیں، باپ خوش ہوتا ہے، بھائی خوش ہوتا ہے، ماں خوش ہوتی ہے، بہن خوش ہوتی ہے، بھتیجا چچا جو گھر کا ہر فرد خوش ہوتا ہے نا۔ نکاح ہو گیا، نکاح کا سب خوشیاں رہتی ہیں۔ اب دوسری طرف چلیں، اس نکاح اور شادی کے لیے ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں کے نکاح کے لیے گھر والے پیسے کیسے کماتے ہیں؟ جو باپ ہوتا ہے، چاہے لڑکے کا ہو یا لڑکی کا، دونوں اپنی اولاد کے نکاح کے لیے پیسے جوڑ کر رکھتے ہیں، چاہے وہ ہفتے کی بسی لگا لیں 100 روپے کی یا 500 روپے کی یا 1000 روپے کی۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ بسی لگا کر میں اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی کروں۔ اب رشتہ لگا، نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد صرف 1.5 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 5 مہینہ یا 7 مہینہ بس جاؤ دوبارہ تو پتہ چلتا ہے کہ طلاق ہو گیا۔ اب آپ مجھ کو بتاؤ وہ خوشیاں کہاں گئی؟ جو ایک بیٹی کے باپ کو خوشی تھی یا ایک بیٹے کے باپ کو خوشی تھی کہ میری بیٹی یا بیٹے کا رشتہ لگ گیا، اس کا نکاح ہو گیا، پھر اس کے بعد ایک بیٹی کے باپ نے یا ایک بیٹے کے باپ نے تھوڑے پیسے جمع کر کے شادی کے لیے رکھے تھے، چاہے وہ 1 لاکھ لگے یا 1.5 لاکھ لگے، بتاؤ اس پیسے کا کیا نقصان ہوا؟ صرف کس وجہ سے ہوا؟ جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے۔ ہمیں اسلام نے پورا طریقہ دیا ہے زندگی گزارنے کا، تو ازدواجی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے اس کا بھی قانون اسلام نے دیا، طریقہ دیا ہے کہ تم نے کس طریقے سے گزارنی ہے زندگی۔ لیکن ہم نے اسلامی طریقے کو اپنایا ہی نہیں، ہم بس اپنے دماغ سے چلتے ہیں، اور ہمارے جو بزرگ ہیں، سرپرست ہیں معاشرے کے، گھر کے جو بھی انسان، وہ اس کو معاف کریں، وہ نام کہاں کٹتی ہے اس کو کوئی ایسا ہاسپٹل بتا دو آپ، اور پھر اس نام کے کٹنے کے بعد وہ نام سرجری کر کے لگائی کہاں جاتی ہے؟ جملے تھوڑے سے کڑوے ہوں گے لیکن حقیقت یہی ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان میں کوئی معاملہ ہو گیا، معاملہ بگڑ گیا دونوں میں، وہ اپنے گھر جا کے بیٹھ گئی اپنے گھر میں، اور دونوں طرف کے جو سرپرست ہوتے ہیں وہ آ کر کے بیٹھ جاتے، صرف اس لیے کر کے بیٹھتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے سے ملتے نہیں صرف اس لیے کہ میری ناک کٹ جائے گی۔ تو میں سوال ہے کہ وہ ناک کٹتی کا ہے، لگتی کا ہے، بعد میں سرجری ہوگا، اس کو بتا دیجیے اس ہاسپٹل کا۔ تو بہرحال لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو محفل ان ائمہ کرام نے رکھی ہے، اس محفل میں آئے، آ کر سیکھیں۔ دیکھیں مفتی صاحب نے کتنا اچھا مسئلہ بتایا ہے، یہ مسائل جو ہے نا، مسائل سے واقفیت ہونی چاہیے۔ لوگ 3 طرح کے ساتھ لے کے معاملہ ختم کر دیتے ہیں، اب انہیں پتا ہی نہیں ہے کہ صرف 3 طلاق سے نکاح نہیں ٹوٹتا بلکہ ایک سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاق میں کبھی ٹوٹتا ہے، 1 طلاق دینے کے بعد بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے رشتہ، لیکن کب؟ جب وہ عدت گزر جائے گی اس کے بعد۔ تو جب ہمیں یہ مفتیان کرام سے رابطہ ہوگا، علماء کرام کے پاس بیٹھیں گے، ائمہ کرام سے رابطہ ہوگا، سیکھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا، ورنہ نوجوان تو یہ کرتا ہے 3 طلاق دو معاملہ ختم کرو۔ بھائی 3 طلاق دینے سے ہی صرف معاملہ ختم نہیں ہوتا، ایک کے بعد بھی معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 اور 1 میں فرق کیا پتہ ہے؟ 3 طلاق دینے کے بعد وہ نکاح جو زندہ تھا نا، تو 3 طلاق کی گولیاں مارنے کے بعد وہ مردہ ہو جاتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اب کسی مردہ کو آپ ہاسپٹل میں لے جائیں اور کہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ مردہ ہے، اس کو زندہ کر دو،
ڈاکٹر اس کو تماشا مارے گا، یعنی تو تماشا مارے گا تو کم از کم اتنا بولے گا تو مردہ کر کے لایا ہے، کم از کم کچھ سانس چلی ہوگی، جب نہیں جاتا تو میں کچھ کر سکتا تھا. تو 3 طلاق کا معاملہ یہ، اور 1 اور 2 طلاق کا معاملہ یہ ہے کہ کسی نے ویسے ہاتھ بڑا کر کے چاپڑ اوپر مار کے تھوڑا سا زخمی کر دیا، اب لے کر جاؤ ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کیا کرے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، لے کر چل اس کو تھوڑا سا ٹانکا مار دیتا ہوں، ٹانکا مار کے یہ معاملہ ہو گیا ختم، لیکن ہے تو نا زندہ. تو 3، 1 اور 2 میں یہ فرق ہے. 3 میں نکاح مر جاتا ہے، 1 اور 2 میں کچھ نہ کچھ معاملات باقی رہتے ہیں. تو لوگوں کو چاہیے کہ دین سیکھیں، شریعت سیکھیں، اور ازدواجی زندگی یہ بہت انسان کی زندگی کا بہت اہم موڑ ہوتا ہے. اب میں تھوڑا سا 5-7 منٹ آپ کر لوں گا اور ازدواجی زندگی کے حوالے سے جو آیت میں نے پڑھی ہے اس پر گفتگو کر کے باقی جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ وہ کچھ تجربے کی باتیں اور کچھ معاشرے کی باتیں وہ آگے کی جو نشستیں ہوں گی اس میں انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. لیکن کوشش یہ کریں گے کہ جو 1 گھنٹے کا ٹائم ہوگا اس کے اندر ہی محفل ختم ہو جائے تاکہ آپ کی دلچسپی باقی رہے. قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ یہ اللہ کی نشانی ہے. کیا اللہ کی نشانی ہے؟ کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا. حضرت حوا کو کہاں سے پیدا کیا؟ حضرت آدم کی بائیں پچھلی سے نہ. تو اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک کا جوڑا ہم نے جو بنایا ہے وہ اسی کے اندر سے بنایا ہے، اور یہ اللہ کی نشانی ہے. اور جب یہ جوڑا بنایا اللہ نے، اللہ کی نشانی پر لیکن نشانی کعبہ اللہ کی نشانی ہے، صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے، مقام ابراہیم اللہ کی نشانی ہے، حجر اسود اللہ کی نشانی ہے. تو یہ جو رشتے بنتے ہیں نا، رشتے یہ بھی اللہ کی نشانی. اللہ کی نشانی کیسے چلتی ہے؟ اب تھوڑا سا میں بتاتا ہوں. اللہ کی نشانی کیسے؟ ایک بندہ ہے آزاد نگر کا، دوسرا بندہ رمضان پورے کا. اس کا اس سے کوئی خونی رشتہ نہیں، اس کا اس سے کوئی خونی رشتہ نہیں. نہ تو اس سے پہلے اس کی کوئی ملاقات ہوئی ہے، نہ اس سے پہلے اس کی کوئی ملاقات ہوئی. نہ تو اس نے اس کو دیکھا، نہ تو اس نے اس کو دیکھا. کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی خونی رشتہ نہیں، کچھ نہیں. لیکن بیچ میں ایک جو ہے آتا ہے، ہاں وہ فلاں جگہ پہ لڑکی ہے. اب یہ فلاں جگہ پہ لڑکی ہے، وہ جا کر اس کو بتاتا ہے، اور جب بتاتا ہے دونوں میں رشتہ طے ہوتا ہے. حالانکہ کوئی معاملہ نہیں ہے ان کے اندر، پہچان نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، شناسائی نہیں، واقفیت نہیں ہے. لیکن کیا ہوا؟ وہ کہاں اور یہ کہاں. اب جب رشتہ لگانے کے لیے بندہ چلا تو وہ رشتہ جب طے ہوتا ہے تو اب تک میں تو دونوں کے اندر کوئی قربت نہیں ہوتی ہے. لیکن مسجد میں آ کر وہ بیٹھتا ہے، بیٹھنے کے بعد صرف اتنا بولتا ہے میں نے فلاں کی بیٹی کو قبول کیا، میں نے فلاں کی بیٹی کو قبول. اگر یہ قبول کرنے سے پہلے ایسے ہی وہی کرتا جس کے ساتھ اس کی شادی لگی ہے، اب اس کو نہیں پتا، اس کو بھی نہیں پتا، یہ جا کے اس کو چھیڑ دے تو یہ جا کے اس کو چھیڑ دے تو 2 چپل کھائے گا کہ نہیں کھائے گا، ہے نا. لیکن یہاں بیٹھ کے اس نے کہا میں نے قبول کیا. یہ میں نے قبول کیا میں اللہ نے اتنی رحمت رکھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، کہ یہاں بیٹھ کے تم نے قبول کہا بول دیا نا، تو اب اللہ نے اس میں تمہارے لیے سکون بھی اتارا، اور اس کے بعد اللہ نے اس کے دل میں اور تیرے دل میں ایک دوسرے کی محبت ڈالا. یہ ہے وہ اللہ کی نشانی کہ نہ تو جانتا تھا اس کو، نہ تو وہ اس کو جانتی تھی. اور پھر جب ملے تو وہ دنیا جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، وہ دنیا اتنی قربت میں بدل گئی کہ اس قربت کو بھی ہم بیان نہیں کر سکتے. یہ جو محبت ڈالی جاتی ہے نا شوہر اور بیوی کے درمیان، یہ انسان نہیں ڈالتے، یہ قدرت ڈالتی ہے، قدرت. ایک اور آیت میں اللہ پاک نے فرمایا سورۃ الاعراف میں هو الذی خلقکم من نفس واحدہ
میاں بیوی کے درمیان محبت کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے. اس کے بعد ان دونوں کو سکون کا باعث کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. لیکن جس رشتے کو اللہ نے سکون کا باعث قرار دیا، صرف 3 سے 4 مہینے کے بعد انہی رشتوں میں بے قراریاں پیدا ہو جاتی ہیں، دوریاں پیدا ہونے لگتی ہیں. کیوں؟ محبت تو اللہ نے ڈالی، مودت تو اللہ نے پیدا کی. سکون کا باعث ایک دوسرے کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. لیکن اب وہ سکون ختم ہو گیا، بے قراری بڑھ رہی ہے، بے چینی بڑھ رہی ہے. کیوں؟ صرف ہماری نادانی کی وجہ سے، صرف ہماری جہالت کی وجہ سے. اور جہالت کیا ہے؟ نادانی کیا ہے؟ جس طریقے سے بیوی کے ساتھ ہم کو رہنا ہے اس طریقے سے نہیں رہتے. صرف ایک بات کہوں گا، اس کے بعد محفل ختم، 10:30 بج جائے گا. ایک بات، وہ بیوی کے ساتھ رہنا کیسے رہتے؟ اگر بیوی کے ساتھ رہنا ہے تو خوشگوار زندگی گزاریے. اور جب بھی بیوی کے پاس جانا ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس جاتے تھے تو مسواک کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اب مسواک کیوں کی جاتی ہے؟ بدبو دور کرنے کے لیے. اب مجھے بتاؤ، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دہنے مبارک میں کیا بدبو ہوتی تھی؟ نہیں نا. وہ تو ایسے تھے کہ ان کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن اور تنوے تک کے پورا جسم معطر رہتا تھا. بلکہ آپ کو بتاؤں میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا میں مبارکہ میں بھی خوشبو ہوتی تھی، آپ کے پسینے مبارکہ میں بھی خوشبو ہوتی تھی. لیکن اس کے باوجود مسواک فرماتے تھے. کیوں؟ امت کی تعلیم کے لیے، ہم جیسوں کی رہنمائی کے لیے کہ جب بیویوں کے پاس جاؤ تو یوں مت جایا کرو، اپنے دہن کو، اپنے منہ کو صاف کر دیا کرو. آج نوجوان گٹکا کھاتے، اتنی بری بدبو اٹھتی ہے ان کے منہ سے. اگر کسی گٹکا کھانے والے نوجوان کے بازو میں بیٹھ جاؤ تو سر چکرانے لگتا ہے. اب بتاؤ، مجھ جیسا ایک انسان کچھ تھوڑا سا تو مضبوط ہونا ہے نا. اگر میرے بازو میں کوئی گٹکا کھانے والا بیٹھ جائے، میرا سر چکرانے لگ جائے، وہ تو عورت ہے، وہ تو عورت ہے. اب بتاؤ وہ اس کو پسند کرے؟ نہیں پسند. وہ بدبو اس کو اچھی نہیں لگے. لوگ بیڑی پیتے، بیڑی پھونکتے اور ویسے چلے جاتے، سگریٹ پھونکتے ویسے بیڑی کے ذریعے چلے جاتے. اور یہ تو یہ ہے. لیکن کچھ تو اتنے بھی گری ہوئی حرکت کرتے ہیں کہ شراب پیتے اور شراب پی کر اسی حالت میں بیوی کے پاس جاتے ہیں. بتاؤ یہ چیز ہے کیا؟ ازدواجی زندگی اگر خوشگوار گزارنا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز اس کو اچھی لگے گی، یہ بری لگے گی. تو اگر بیوی کے قریب جانا ہے تو انسان جیسا چاہتا ہے کہ میری بیوی جب میں گھر میں گھسوں یا اس کے قریب جاؤں تو وہ خوبصورت بن سنور کر میرے سامنے رہے گی. تو طاقت رکھتے عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تھا کہ میں اپنی بیوی کے مطابق اپنے آپ کو سنوارتا ہوں. کیا تھا؟ میں اپنی بیوی کے مطابق اپنے آپ کو سنوارتا ہوں. کسی نے پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ جب میں اس کے لیے چاہتا ہوں کہ وہ جو ہے مجھے ایسی دکھے اور خوبصورت لگے اور خوبصورت انداز میں میرے سامنے آئے، وہ بھی تو میرے لیے سوچتی ہوگی کہ جب میرا شوہر میرے سامنے آئے تو وہ میرے لیے ایسے بات سمجھ کر آئے. تو اس لیے میں میری بیوی کے لیے سمجھتا ہوں اور اس میں کوئی ناجائز بات نہیں ہے. تو جب بھی نوجوان شادی شدہ، چاہے ان کی ہو چکی ہوگی، نئے ہو، وہ بھی یہ ہونے والی ہے، اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ جب بھی بیوی کے قریب جائیں. ٹھیک ہے ہمارے یہاں پر تھوڑا سے معاملات ایسے ہیں، روزانہ نہا تو نہیں سکتے، لیکن کم از کم کچھ خوشبو وغیرہ اگر لگا دی جائے اور دانت وغیرہ صاف کر لی جائے، اس
اس کے بعد جائیں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو یہ جو محبت ہے نا یہ محبت اور اس میں زیادہ اضافہ ہوگا انشاءاللہ. یہ کچھ ابتدائی گفتگو تھی. انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور کل پھر ملاقات ہوئی تو آگے کی کچھ باتیں انشاءاللہ ایسے ہی جو معاشرے سے بالکل لگ کر ہے اور نوجوانوں کے کام کی ہے انشاءاللہ ہم باتوں کو آپ لوگوں کے سامنے ہم حضرت اللہ مفتی عارف صاحب، حافظ آصف اشرفی صاحب اور حافظ عبد المجید رضوی صاحب اور بھی یہاں پر ائمہ ہیں وہ سب انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے خدمت کے لیے حاضر ہیں. بس صاحب جہاں تک آواز جا رہی ہے ہم محلے کے علاقے کے نوجوانوں سے چاہتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ وہ لوگ اس محفل میں 2 دن ہو گئے 3 دن باقی صرف 1 گھنٹہ ہم نے یہاں پر رہنا ہے تو کم از کم آپ لوگ آ جائیں گے کچھ معلومات ہوگی اور بہت سارے مسائل انشاءاللہ آپ لوگ سیکھ لیں گے تو زندگی سے بہت ساری پیچیدگیاں مصیبتیں اور مسائل انشاءاللہ آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اپنے حبیب صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و خیر میں ہم سب کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرمائیں اور جن کی ازدواجی زندگی میں تلخیاں ہیں اللہ پاک ان کی ازدواجی زندگی میں بہاریں عطا فرمائیں اور جن لوگوں کا نکاح ہونے والا ہے اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں بڑے فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.